بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 8واں رکوع پڑھیں گے، آیت نمبر 62 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی ہوئے، من آمنہ جو بندہ بھی ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور وہ عمل کرے گا نیک، فلہم پس اس کے لیے اجرہم اجر ہے، عند ربہم اس کے رب کے ہاں، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں۔ اس میں جو صابی کا لفظ ہے یہ اسے کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کسی نبی کی نبوت نہیں پہنچی، انہیں صابی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے جو اپنی زندگی میں پہلے دیندار لوگوں سے میں ملا تھا ان کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیندار لوگ چونکہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا اور پھر نیک عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے اجر ہوگا۔ جس کا ایمان نہیں ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے۔ اور اس آیت میں ہے کہ جو لوگ یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے وہ بھی نیک عمل کریں گے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، ان کا اجر ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں تھی۔ یہودی اور عیسائی اپنے اپنے جب ان کی نبیوں کی نبوت تھی، جب یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نبوت تھی، اس دور میں اور اس زمانے میں یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر، ان کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کیا تو انہیں ضرور اجر ملے گا۔ اور عیسائی اس وقت، اس زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، اس وقت جن جن عیسائیوں نے نیکیاں کیں وہ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک جو بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، آپ کی نبوت کو مانے گا اور نیکی کرے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی نبی کی نبوت کو مانے، وہ یہودی بنے، عیسائی بنے، جو مرضی بنے، وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب شرط ہے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا جائے۔ اس آیت میں جو ہے یہ ہر نبی کے اس دور میں اپنے اپنے دور نبوت کی بات ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے پکڑا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطُّورَ طور پہاڑ کو، خُذُوا کہ تم پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو دی ہیں ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، مَا فِيهِ جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم ڈر جاؤ۔ ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں پر اس صورت میں اکثر خطاب یہودیوں سے ہے، یہ بھی یہودیوں سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تم کو تورات دی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے سرکشی کی، یہ نیا لفظ ہے، اعتدوا سرکشی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن، جن لوگوں نے زیادتی کی، سرکشی کی ہفتے کے دن، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو کہ ہو جاؤ تم، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ نا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ پھر اس ہفتے والے دن جو شکار تھا، مچھلیاں تھیں وہ سمندر کے کنارے کے قریب بہت زیادہ آ جاتی، انہوں نے اب ہیلا سوچا، ایسے کیا کہ اس سمندر کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیں اور آگے بڑے بڑے تالاب بنا لیے،
اور ہفتے والے دن ان نالیوں سے پانی گزار کر مچھلیاں ساری ان تالاب میں جمع ہو جاتی، پھر اتوار والے دن وہ جا کر شکار کر لیتے، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو ہیلا تھا۔ وہ کہتے کہ ہم ہفتے والے دن تو نہیں کرتے، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں، تو یہ زیادتی تھی، ظلم تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو قردۃً ذلیل بندر بنا دیا اور سب وہ ختم ہو گئے، اور اس میں صرف وہ لوگ بچے تھے جو ان کو روکنے والے تھے، جو نہیں روکتے تھے وہ بھی ساتھ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فجعلناها، پس بنا دیا ہم نے اس کو، نکالاً عبرت، لما بین یدیہا، جو تمہارے آگے ہے، وما خلفہا، اور تمہارے بعد میں ہے، تمہارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے کو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا، کیا تو کرتا ہے ہم سے ہزواً، مذاق۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل بن جاؤں، کہ میں ایسی مذاق کروں، اس کو اللہ کی طرف منسوب کروں، میں ایسے کام سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ادع لنا، تو بلا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، کہ وہ ظاہر کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حکم تھا، فوراً عمل کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہیلے کی یہ وہ گائے کیسی ہو، دیکھیں کیا کیا بہانے کرتے ہیں۔ قال، وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، کہ بے شک وہ رب، یقولو، فرماتے ہیں، انہا، کہ بے شک، بقرۃ، وہ گائے، لا فارض، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان، بلکہ جوان ہو۔ فارض بوڑھی، عوان جوان، بین ذالک، اس کے درمیان ہو، نہ بوڑھی نہ چھوٹی، بلکہ اس کے درمیان ہو۔ ففعلوا، پس کر گزرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ادع لنا، بلا تو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما لونھا، کیسے ہو اس کا رنگ۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ گائے، صفرۃ، زرد رنگ کی ہو، فاقع، وہ گہرا ہو، لونھا، اس کا رنگ، تسر، جو خوش کر دے، الناظرین، دیکھنے والوں کو، زرد رنگ ہو اور ایسا گہرا رنگ ہو کہ وہ دیکھنے والے کو اپنی طرف خوش کر دے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ادع لنا، بلا تو ہمارے لیے اپنے رب کو، وہ واضح کرے کہ لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ کیا گائے کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ لیں، انشاءاللہ قرآن میں کیسے لکھا ہے، اور جو اکٹھا کر کے لکھتے ہیں، الف کے بعد نون اور شین، وہ اکٹھے ہوتی ہے، ایسے نہیں لکھتے، اس طرح ان علیحدہ اور شاء علیحدہ لکھتے ہیں، انشاءاللہ ایسے لکھا کریں، انشاءاللہ ہم ضرور ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انہو، بے شک وہ رب، یقول، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ گائے، لا ذلول، نہ وہ کام کرنے والی ہو، تصیر الارض، کہ وہ پھاڑے زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پلانے والی ہو کھیتی کو، نہ زمین میں ہل چلانے والی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیءۃ فیہا، کوئی عیب نہ ہو اس میں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، آنا، اب، جئتا، لایا ہے تو، بالحق، حق کو، فذبحوہا، پس ذبح تو کر دی انہوں نے گائے، وما کادوا یفعلون، اور نہ تھے وہ کرنے والے، ان کی نیتیں نہیں تھیں کرنے کی، لیکن کر دی انہوں نے، اتنی بہانے اور اتنی تعویلیں کرنے کے بعد۔ آج کا یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ترجمہ قرآن کو سنیں، آپ قرآن کے لیے وقت نکالیں، اللہ رب العالمین آپ کے دنیا کے تمام کاموں کو آسان کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔